آپ حضرات آج کے ان نقلی باباؤں کی باتوں پہ نہ جائیں جو رات دن نفرتی بھاشن دیتے رہتے ہیں، رات دن ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے دھرم کا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کی باتوں میں نہ جائیں، آئیے ان مہان ہستیوں کو دیکھیے جو ہندو ہوتے ہوئے بھی، جو مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اردو کے شاعر تھے، لیکن اپنے انداز میں وہ میرے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ پنڈت گیا سنگھ کہتے ہیں، سرکار دو عالم سے نسبت کی یہ حکمت ہے، ایک ہاتھ میں دنیا ہے، ایک ہاتھ میں جنت ہے، اور محروم تلاوت سے ہوں اے رحمت دو عالم، بس تیرا تصور ہی قرآن کی تلاوت ہے۔ آئیے ڈاکٹر مہندر ناتھ اشک سے سنیے، جو ایک ہندو ہے اور اردو کے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذکر سرور دو عالم کا سنا تھا ایک دن، ذکر سرور دو عالم کا سنا تھا ایک دن، عمر بھر میرے خیالات سے خوشبو آئی، اور سو گیا جو میں مدینے کا تصور کر کے، رات بھر اشک میرے ذات سے خوشبو آئی، اور میرے جذبے کے صداقت پہ یقین ہونے لگا، نعت جب میں نے پڑھی تو نعت سے خوشبو آئی۔ اور یہی نہیں، شیو منگل پرساد جو ایک ہندو ہے اور اردو کے شاعر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نبی نبی ہیں، نبوت کی شان رکھتے ہیں، نبی نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں، اور نبی کی بات جو نہ مانے وہی تو کافر ہے، اما نبی دہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں۔ اور آئیے آگے، ڈاکٹر دیانند صاحب کہتے ہیں، جو ایک ہندو ہے اور اردو کے شاعر ہیں، لکھتے ہیں کہ جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حلیم تم سا، بڑا ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا، بڑا ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا، حسین تم سا، امین تم سا، مبین تم سا، وسیم تم سا۔ ڈاکٹر دھرمندر ناتھ کہتے ہیں، جو ایک ہندو ہے اور اردو کے شاعر ہیں، کہتے ہیں، تیرے اوصاف کا ممکن ہے کہاں مجھ سے بیاں، تیرے اوصاف کا کہاں ممکن ہے مجھ سے بیاں، تو محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، محبود بھی ہے، اور صرف بندے ہی نہیں کرتے تیری تعریف، تیرے مداحوں کی فہرست میں معبود بھی ہے۔ اور یہیں پہ نہیں، پنڈت سوم ناتھ سوم تو ایک بہت بڑے اردو کے شاعر ہیں، پنڈت ہیں اور ہندو ہیں، وہ کہتے ہیں، صابر ہوں، شاکر ہوں، جابر نہیں ہوں میں، ثنا خان احمد ہوں، باغی نہیں ہوں میں، بھلا سے سوم مجھے دنیا کہے کچھ، ہندو ضرور ہوں، کافر نہیں ہوں میں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کے در سے جو ہوا آتی ہے، درد مندوں کے لیے بن کے شفا آتی ہے، اور یہ کیسے مومن ہیں جو کہتے ہیں آقا کو اپنی طرح بشر، ہندو ہو لیکن سن کے حیا آتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی ان ایرو گیرو نتھو خیرو کو نہ سنیے، آپ ان مہان ہستیوں کو دیکھیے، بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کیا باتیں کہی ہیں۔ ایک عیسائی، ایک کرسچن نے جب 100 پاورفل آدمیوں کی لسٹ بنائی، ان کی زندگی کے بارے میں لکھا، تو اس 100 آدمیوں کی لسٹ میں سب سے پہلا نام میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لکھا ہے۔ کرسچنز اور عیسائیوں نے اعتراض کیا، اور لندن کے ایک ہال میں جب اس کی اوپننگ سیریمنی تھی، اس کی ورق کشائی کا دن تھا، جب وہ مصنف، وہ رائٹر لیکچر دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو سارے ہال میں چیخنے لگتے ہیں لوگ، چلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کرسچن ہو کر، عیسائی ہو کر اپنے نبی کے بجائے محمد کا نام تم نے پہلے نمبر پہ لکھا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس نے ایک سوال کیا، جب لوگ شانت ہو گئے، جب لوگ آرام سے بیٹھ گئے، تو اس نے سوال کیا کہ اس بھرے مجمع میں سارے کے سارے عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، ذرا مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے نبی پر اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے، اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ
बाप को कुर्बान कर सकता है तो पूरे मजमा पे सकता तारी था। और राइटर कहता है सुन लो, मैंने मोहम्मद का नाम इस वजह से एक नंबर पे रखा है कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी उनके मानने वाले उनके नाम पर जान देने के लिए तैयार हैं, उनके ऊपर अपने औलाद को लुटाने के लिए तैयार हैं, अपने माँ बाप की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस वजह से मोहम्मद का नाम मैंने सबसे पहले नंबर पे रखा है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।